من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمیں اکثر و بیشتر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہماری گم جاتی ہے اور ہمیں وہ مل نہیں رہی ہوتی، یا کوئی مثلا چوری ہو گئی، یا کوئی ایسی چیز ہوگی کہ اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے، کوئی انسان گم گیا ہے، کوئی میرا مطلب ہے کہ کچھ بھی ایسا کہ وہ حاصل نہیں ہو رہا، واپس مل نہیں رہا ہے۔ تو میں نے اپنے لائف میں تقریباً ایک ایسی چیز آزمائی ہے جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں میرے ایک دوست تھے، ان کے تقریباً ایک ڈاکومنٹس والا کچھ فیکٹری میں یمبو میں ہوا کرتا تھا، تو فیکٹری میں جہاں تھا وہاں تقریباً سبھی ورکرز وغیرہ کے ساتھ ملنا جلنا، اور فورک لفٹرز والوں کے ساتھ بھی، اور سارے لیبرز وغیرہ کے ساتھ بھی ملنا جلنا اور بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ الحمدللہ پوزیشن اچھی تھی، تو لیکن الحمدللہ من تواضع للہ رفع، تو سب کے ساتھ بھی الاک سلاک بھی تھی۔ تو ان میں سے ایک بندے جب فیکٹری میں گزرا جہاں پروڈکشن ہو رہی تھی، تو وہاں اسٹیکر لگا ہوا تھا کہ میں اب کیا اس کا نام ہے طارق، میرا جو ہے نا وہ میرے ڈاکومنٹ جو ہے نا پرس کے ساتھ جو ہے وہ گم گئے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ تو اپنا ہی بندہ ہے، تو دیکھتا ہوں۔ میں نے اس کو روکا، فورک لفٹ پر چلا رہا تھا وہ، تو جب میں نے روکا میں نے کہا یار یہ کیا سین ہے؟ بولا امجد بھائی یہ تو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یار بڑی بات ہے یار، میرے بس ذہن میں ابھی یہ میں نے پڑھا ہے اور ابھی مجھے نظر آیا، اور آپ نے میرے خیال فریش ہی لگایا ہو۔ بولے ہاں مجھے ہفتہ ہوا ہے، یہ اعلان میں نے لگایا ہے نوٹس بورڈ پر۔ تو میں نے کہا اچھا چلو انشاءاللہ مل جائے گا، آپ مجھے بس یہ بتائیں کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ یہ ایمان رکھتے ہو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اسباب اور جو سہولتیں یا جو حلول یعنی حل یا آسانی بتائی ہوئی ہے، یا آیاتوں کی جو برکتیں ہیں وہ اس پر مانتے ہو ایمان ہے؟ بولتا ہاں بالکل۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میرے پیچھے پڑھو۔ تو میں نے ان کو وہ قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ پڑھ کر 3 دفعہ جو ہے پڑھی، تو انہوں نے میرے پیچھے پڑھی۔ اس کے بعد تقریباً میں چلا گیا، جا کر آفس میں بیٹھا ہوں۔ دوسرے دن تقریباً جب واپس ریزیوم ہوئے سب، تو صبح اس کا فون آیا مجھے کہ امجد بھائی میں آفس میں آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا آ جاؤ۔ تو آ گئے میرے پاس، تو آ کر انہوں نے مجھے بتایا امجد بھائی یہ تو میرے ڈاکومنٹ مل گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ماشاء اللہ تبارک اللہ، ویری گڈ، یعنی برکت اللہ تعالیٰ کی آیات میں بڑی برکت ہے۔ کہنے لگے ہاں یہ تو بات ہے بالکل کنفرم۔ میں نے کہا میری عادت ہوتی ہے پھر میں پوچھتا ہوتا ہوں کہ کیسے ملا، کیا ہوا۔ تو انہوں نے کہا امجد بھائی جہاں یہ سب فیکٹری کا جو جتنا بھی کوڑا وغیرہ جو اسکریپ اور ہر چیز جو بھی تھوڑی سی چیزیں جو ہوتی ہیں پھینکنے والی ہوتی ہیں جو جہاں جمع ہوتا ہے، تو وہ بلدیہ والے آ کر وہ لے کر جاتے ہیں ڈرم بڑا وغیرہ، اور وہ بول رہے تھے کہ جہاں انہوں نے پھینکا تو وہاں بلدیہ والے کو نظر آیا کہ جو میونسپلٹی والے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پرس کس کا ہے۔ تو پرس پر بڑا میں نے ایک اسٹیکر اپنا نام کا لگایا ہوا تھا، تو اس پہ میرے ٹیلی فون نمبر وغیرہ بھی تھا، اور تو انہوں نے وہ دیکھا کہ یار یہ تو میرا، انہوں نے مجھے فون کیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ فیکٹری سے وہ جو جہاں میونسپلٹی کی جگہ ہے وہ کم از کم بھی تقریباً 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے جا کر اٹھا لیا۔ میں نے کہا یار اندازہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کی وہ جو پوری مثلا جب گرا ہے آپ کا پرس فیکٹری میں، پھر وہ صفائی ہوئی ہے، صفائی کے ساتھ وہ پھر کوڑے میں گیا ہے، کوڑے کے ساتھ پھر دوبارہ وہ جب بھرنے آئے ہیں، اور آج ان کی جو روٹین منتھلی جو وہ ہوتی ہے، کل ان کی وہ تھی کہ وہ انہوں نے اٹھانا ہے بڑا جو ڈرم ہے، تو وہ جب جا کر گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو آیت آپ نے پڑھی تو ان کو بھی وہ نظر آ گیا اور انہوں نے آپ کو کال کر لیا۔ سبحان اللہ، ایک معاملہ ہو گیا۔ ایک دوست ہے اسی طرح، اس کا وہ لائسنس گم گیا،
تو میں نے کہا یار یہ آپ یہ آیت پڑھو، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ تو سبحان اللہ وہ پورا ڈھونڈتا رہا۔ آخر میں جس جگہ پر وہ رہتا تھا اس کو 2 دن ہو گئے تھے، وہ جس اسٹور پر جاتا تھا تو وہ اسٹور پر 2-3 دن سے وہ نہیں گیا۔ تو جب اس نے آیت پڑھ کے جب وہ اتفاق سے پھر وہاں بھی گیا اپنی ضرورت کے لیے، تو اس نے اسٹور والے نے بتایا کہ یہ تمہارا لائسنس نیچے یہاں پڑا ہوا تھا، تو میں نے یہاں رکھ لیا تھا، اب آپ کو یعنی اس نے ان کو پکڑا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات کے ذکر سے اور اس کے معانی کو اگر سمجھا جائے تو بڑی ایسی آیات بھی لکھی ہوئی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بڑے کام کر دیتے ہیں۔ میرے کسی طرح دوست تھا بڑا قریب، ورک شاپ تھی ایک گاڑیوں کی، تو وہ جو وہاں ورکر تھا تو اس کے پاس ایک سعودی نیشنل بندہ آتا تھا۔ تو ایسے ہی وہاں ہم تینوں بیٹھے ہیں تو اس نے ذکر کیا کہ یار میرا جو ہے نا تقریباً 1 سال ہو گیا آئی ڈی وغیرہ جو ہے نا وہ سب میرا گما ہوا ہے اور میرے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ گمے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا تم تو قرآن پاک سمجھتے ہو، پڑھتے ہو؟ بولتا ہے ہاں۔ میں نے کہا اسی طرح تم آیت یہ پڑھو اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو جو ہے یہ آپ کے ڈاکومنٹ مل جائیں گے۔ تو جب مل جائیں تو آپ یہ ورکر بتا دیجیے گا کہ مل گئے ہیں۔ تو سبحان اللہ 3-4 دن گزرنے کے بعد اس نے اس کو میرا یہ جو وہاں جو ورک شاپ میں ورکر تھا اس کو بتایا کہ امجد بھائی کو شکریہ بول دینا کہ میرے ڈاکومنٹ مل گئے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوا کہ میرے اپنی ڈاکومنٹس وغیرہ گم گئے، تو یہ مجھے آیت ملی کہاں سے تھی؟ میرے ڈاکومنٹ گمے تو میں رمضان کا ٹائم تھا، تو رمضان کے ٹائم میں ایک جیسے رش وغیرہ ہوتا ہے جگہوں پر، میں گھر سے نکلا تو میں وہاں جا کر اپنا جو بھی چیزیں ہیں لینی ہیں وہ لینے گیا، تو رش سے واپس رش کے دوران میں نے اس کو پیمنٹ کرنا چاہیے تو میرے پرس جیب میں نہیں تھا، میں سمجھا شاید میں بھول گیا ہوں۔ تو میں خیر وہ جلدی سے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بعد میں مینیج کرتے ہیں، تو میں واپس گھر آیا، جلدی دیکھا کہ ڈاکومنٹس وغیرہ ہے ہی نہیں میرے پاس اور گھر میں بھی نہیں ہیں، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ نکال لیے گئے ہیں۔ جب یہ کنفرم ہو گیا تو میں پریشان ہو گیا، کیونکہ اس زمانے میں تقریباً ڈاکومنٹس وغیرہ کو دوبارہ بنوانا، سیٹ کرنا، صحیح کرنا تقریباً 3-4 مہینے لگ جاتے تھے مختلف اداروں سے اور یہ سب کچھ کر کے۔ تو میں ذرا تھوڑا پریشان بیٹھا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، افطاری کے ٹائم میں گیا تھا بیسیکلی۔ تو اس کے بعد آخر میں واپس دوبارہ وہاں ڈھونڈنے لگ گیا، ادھر ادھر نہیں ملا مجھے۔ تو بیسیکلی مجھے یہاں سے یہ آیت کسی نے دی تھی آ کر، اور میں وہاں بیٹھا تھا جب پریشان، تو اس نے مجھے آ کے پوچھا کہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں وہ کون بندہ تھا، میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس نے مجھے آ کر پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یار یہ مسئلہ ہے، بول رہا میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، آپ یہ آیت پڑھو، انشاءاللہ آپ کو یہ آپ کی چیز مل جائے گی۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ وہاں وہ چوری ہوئی تھی، تو وہاں کے جو ایک سیناریو تھا وہ الگ تھا۔ اس سے تقریباً 3-4 دن پہلے میں ایک دوست کے پاس گیا تھا، تو اس نے بھی میرے سے میرا جو ہے نا فون نمبر وغیرہ لیا تھا، اور میں عادی ہوں کہ میں بھی اپنے پرس میں تھوڑا سا اپنا کارڈ یا اپنا نمبر وہ جو ہے رکھتا ہوں۔ تو اس زمانے میں، ابھی تو میں خیر ایسے ہی کرتا ہوں، لیکن اس زمانے میں کوئی اتنا صرف اسٹیکر کے اوپر لکھ کر وہاں رکھتے تھے۔ تو اس کو میں نے نمبر دیا تھا۔ اس وقت موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، نہ پیجر وغیرہ ہوتا تھا، صرف اتنا عام نہیں تھا موبائل، اور پیجر بھی خاص اتنا عام نہیں تھا۔ میں نے اس کو دیا تھا، تو خیر اس نے یعنی یہاں سے جب چوری ہوئی تو مجھے اس نے جب آیت بتائی تو میں ساری رات وہ آیت پڑھتا رہا، اور صبح بھی میرا سر درد بھی ہوتا رہا، اور میں یعنی پڑھتے سو گیا تھا۔ جب میں اٹھا ہوں تو میرا اچھا خاصا سر درد کر رہا تھا، اور میری
والدہ جو ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح فون آیا ہے آپ کا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے وہ فون کیا واپس. تو وہ میرا جو دوست تھا جس کو میں 3-4 دن پہلے نمبر دے کر آیا تھا, تو اس نے مجھے بتایا کہ یار مجھے اس نمبر سے کال آئی ہے, اس نمبر پر کال کر لو, یہ بول رہا ہے کہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے پاس ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ, بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی کیا کرم نوازی ہے, کیا رحمتیں ہیں, آیات میں اتنی برکت ہے, سبحان اللہ. تو میں جلدی سے اس کو فون کیا, وہ جلدی میرے پاس آیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یعنی کیا سین کیا ہوا, کہ کیسے تمہیں یعنی یہ ملا یا کیا. پر یار میں اب جہاں وہ بتا رہا ہے کہ جہاں میں کھڑا تھا تو میں بول رہا تھا اپنے گاڑی میں سکون سے گانے وانے سن رہا تھا اپنے. تو مجھے پتہ چلا کہ یہ پرس پڑا ہے, اور پرس میں کچھ تھا نہیں, لیکن جو بھی تھا وہ میں نے اٹھایا اور میں نے اپنی ماں کے پاس گیا. میری ماں نے کہا کہ نہیں آپ اس کو کہیں بھی مت دو, سینٹر میں, پولیس سینٹر میں مت دو, اس کو دیکھو اس کا کوئی یہاں نمبر ومبر ہوگا. تو اس نے پھر وہ میرے دوست کو کال کیا اور وہ پھر میرے پاس اس طرح پہنچ گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی جہاں گھر تھا ہمارا وہ تقریباً اس سے 25-30 کلومیٹر دور یعنی وہ بیٹھا تھا. تو مزے کی بات آپ کو اصل بتاتا ہوں کہ آیت کیا تھی اور آیت کے معنی کیا ہیں. آپ بڑے مزہ کریں گے, بڑا انجوائے کریں گے. اس میں آپ دیکھیں آیت یہ ہے کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 ہے, اور آیت نمبر 16 جو ہے وہ یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا بنی انها ان تکو مثقال حبة من خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. مزے کی بات یہ کہ آیت کے جو مطلب جو ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ اگر اے میرے بیٹے, اگر یا بنی انہا ان تکو, اے میرے بیٹے. سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے, یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل, کہ اگر یہ کسی بھی جو خردل کا دانہ جو ہے اس کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی, تو فتکن فی صخرۃ, اور وہ کسی پتھر میں ہوگی, فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض, اور کہیں بھی دنیا آسمانوں میں دنیا میں کہیں بھی ہوگی, یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر, اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے گا. اللہ تعالیٰ بڑا لطیف ہے, بڑا رحم خبر رکھنے والا ہے. تو آپ لوگ اپنے پاس ضرور نوٹ کر لیں کہ یہ آیت جو ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 ہے, اور آپ کی اگر کوئی چیز گمتی ہے تو اس کو لازمی پڑھا کریں, اور اگر آپ کو وہ چیز مل جائے تو لازمی مجھے بتائیے گا کہ واقعی اس کا اثر آپ کے لائف میں آپ نے اس کو آزمایا اور کیسے پایا. فی امان اللہ, اللہ حافظ.